اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ 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 سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں تک ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کسی بھی تخت کو سنبھالنا اور لوگوں پر حکمرانی کرنا ایک عادل حکمران کے لیے بہت مشکل امر ہے، کیونکہ حکمران اللہ کے احکامات کو لوگوں پر نافذ کرتا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، اور اگر حکمران عادل ہو اور عبادت گزار ہو تو اس کا اثر اس کی رعایا پر براہ راست پڑتا ہے، اور جو حکمران عادل نہیں ہوتے، عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں تو ان کی رعایا بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رعایت نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کسی پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ دنیا میں جن حکمرانوں نے اپنی ریاست میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور وہ سیاست کی کہ جو سیاست نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کے صحابہ نے کی، ان حکمرانوں میں ایک نام طارق السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کے دور سلطنت میں ایک عدل و انصاف کا نظام قائم تھا، اور اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے عشرہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ منعقد کیا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت حکمران ہے، اور آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی ہمارے محبوب مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہمانان گرامی کا تعارف کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور یہ پروگرام اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ جو برکتیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں وہی روحانیت ان کو بھی محسوس ہو جائے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دو مایہ ناز مہمان موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے درگاہ عالی اشرفیہ کی شان صاحبزادہ حافظ سید مکرم اشرف اشرفی الجیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بڑے مشہور و معروف ثناء، اور خاص طور پہ سلسلہ اشرفیہ میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں سلسلہ اشرفیہ کے ماننے والے ہیں ان سب میں بہت زیادہ مقبول ثناء ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمود بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ حضور۔ اور بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس اسٹوڈیو کے لیے، ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے پروگرام ریکارڈ کروایا۔ میری خوش قسمتی اور میری سعادت ہے کہ آج کی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر کی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس محفل میں حاضری کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اور آپ کی مائیت میں حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا موضوع ہے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت حکمران، اور آپ کو معلوم ہے کہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا پورا سلسلہ نسب جو ہے یہ سلطنت نور بخشیہ سے جا کر ملتا ہے، جس طرح کے پچھلے پروگرام میں بھی ہم اسے ذکر کر چکے ہیں۔ اور آپ کے والد محترم، ان کے والد محترم سب ایک سلطان تھے، بادشاہ تھے، ریاست سمنان پر حکومت فرماتے تھے۔ تو وہی فیض جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا تو حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ملا، اور آپ نے اپنی عمر کا ایک حصہ حکمرانی میں گزارا۔ تو آج ہم صاحبزادہ سید مکرم اشرف جیلانی سے یہ عرض کریں گے کہ حضور ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائے
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا وصال کب ہوا اور کیسے آپ تخت سمنان پر رونق افروز ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے درگاہ علی اشرفیہ کی پوری آئی ٹی ٹیم جو عشرہ مخدوم سمنانی کے حوالے سے پروگرام مختلف ریکارڈ کر رہی ہے اس جی، پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی نگاہ کرم ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے دربار میں کمی نہیں ہے، نہ ان کی اولاد میں ان چیزوں کی کوئی کمی ہے، نہ ان کے خلفاء میں، نہ مریدین میں، بالکل۔ نہ ان کے چاہنے والوں میں۔ تو یہ تو ان کی خاص نگاہ کرم ہے کہ انہوں نے کراچی والوں کو، پاکستان والوں کو جو مریدین ہیں یہاں پر، انہیں اس کے لیے منتخب فرما لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ تمام کو مبارکباد کہ عشرہ مخدوم سمنانی کے جو پورے پروگرام آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور میرے مخدوم کی خاص نگاہ کرم عطا آمین فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا منفرد ہے کہ مخدوم سمنانی بحیثیت حکمران۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے والد محترم کا وصال کب ہوا اور پھر وہ کب تخت سلطنت پر جی، بیٹھے، تو سلطنت نور بخشیہ کے بارے میں تو پچھلے پروگرام میں آپ حضرات سن چکے ہیں بہت سی باتیں علماء کرام سے اور قبلہ والد محترم حضرت فخر المشائخ سے۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مکتوبات اشرفی میں ذکر آیا کہ آپ کے والد محترم کا وصال جب ہوا تو اس وقت مخدوم پاک کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ 15 سال کی کا سبحان عمری میں آپ تخت سمنان پر رونق افروز ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ 15 سال کی عمر، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ 15 سال کی عمر کا آج کا بچہ اور اسے اگر حکومت پر بٹھا دیا جائے، سلطنت پر بٹھا دیا جائے، ایک تخت پر بٹھا دیا جائے، تو وہ کیسے کار حکومت کو کس طرح چلائے گا؟ صحیح۔ لیکن آپ یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ جب میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ 15 سال کی عمر پر تخت سلطنت پر بیٹھے ہیں تو اس وقت صرف اسی لیے نہیں بٹھا دیا گیا کہ بھئی والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کو بٹھا دو، نہیں، اس وقت بٹھایا اس لیے گیا کہ 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر دسترس حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ 10 سال کی عمر یا 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صرف حافظ قرآن نہیں بنے بلکہ قرأت سبا کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر لی۔ سبحان اللہ سبحان تب جا کر 14 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر رونق افروز ہوئے۔ سبحان اللہ کہ سبحان لوگ یہ سوچیں نا کبھی 14 سال کی عمر کا ایک بچہ کیسے چلائے گا، لیکن وہ صرف بچہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ نگاہ نبوت سے چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک لوگ تھے بالکل بالکل۔ کہ جنہیں فیض مل رہا تھا ڈائریکٹ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ اس فیض کو آگے پہنچا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو سوال آج ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا، اور بہت سے جو اس وقت کے حکمران تھے، وہ حکمران کہہ رہا ہوں، بہت سے جو آپ کی فوج کے جرنیل تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب برابر کی ریاستوں نے یہ دیکھا نا کہ بھئی کم سن بچہ حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے اور سنبھال رہا ہے، تو چلو ہم حملہ کرتے ہیں اور کسی طرح اسے بھی اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں، جی، تاکہ صحیح۔ وہ تو وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں صحیح بیٹھا صحیح۔ کہ بھئی جو بہت زیادہ تجربے کار ہو۔ اب فوجیں لگ گئیں برابر والی، حکومت جو تھی، سلطنت جو بھی تھی، تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً ایک اجلاس منعقد کیا، اچھا، جتنے بھی اس آپ کے جرنیل تھے، فوج کے سپہ سالار تھے، سب کو جمع کیا۔ تو ان میں جو سپہ سالار جو بڑے بڑے تھے، جن کی داڑیاں بھی شاید سفید ہو چکی تھیں، تو انہوں نے یہی خدشہ ظاہر کیا، اور ظاہر بادشاہ وقت تھے، اب سامنے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں ڈائریکٹ کہہ سکیں کہ بھئی آپ کیسے کریں گے۔ بالکل ان کا تو ایک جلال تھا، ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا شخصیت کا، اور پھر نام کا، اور صحیح۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا نام رکھ دیا ہو، اس کے اندر رعب اور دبدبہ اور خصوصیات نہ ہو تو پھر کس کے اندر؟ بالکل بالکل، بے شک۔ تو جب وہ سامنے بیٹھے، مشورہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا
کہ ایک اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ فوج کی کمان وہ کرے کہ جیسے اب لڑنے جانا ہے تو فوج کی کمان وہ کرے کہ جو تجربے کار ہو. اچھا یعنی کہ اشارہ یہ تھا کہ آپ تو تجربے کار نہیں ہیں, صحیح صحیح تو صحیح. آپ کس طرح فوج کی کمان کو سنبھالیں گے, کس طرح یہ سارے معاملات دیکھیں گے. تو آپ فوراً ان کے اس خیال پر, اس بات پر منکشف ہو گئے, اور جو اصل بات تھی اس پر منکشف ہو گئے جو ان کے ذہن میں تھی. فوراً سب کو ایک جگہ جمع کیا, جو ایک بڑا ہال تھا, جو بھی وہاں جو محل تھا اس کا, اور فرمایا, خطاب کیا, فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میری عمر کم ہے, اچھا یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, مجھے تجربہ نہیں, میری رگوں میں شہدائے کربلا کا خون دوڑا ہے, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. میں خود فوج کی کمان کروں گا, خود سپہ سالاری کروں گا, اور اللہ مجھے فتح عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پھر جو میری مختوم کی زبان مبارک سے نکلا اللہ رب العالمین نے اسے پورا فرمایا. سبحان اللہ, واہ واہ. اب آپ حدیث قدسی اٹھا کر دیکھیں تو سرکار نے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, وہ فرماتا ہے کہ جو بندہ جس چیز کا یہ سوال کرتا ہے میں اسے پورا کر دیتا. سبحان اللہ تو وہ سبحان تو مقام رضا تک پہنچ چکے تھے کہ وہ جو زبان سے نکلتا تھا رب العالمین اسے پورا فرما دیتا تھا. سبحان اللہ سبحان تو یہ میرے مخدوم کی شان مبارکہ تھی کہ واہ. اتنی کم سنی میں تخت سلطنت پر بیٹھے, لیکن ان تمام معاملات کو نہایت جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ اور نہایت ہی شاندار طریقے کے ساتھ سر انجام دیا. سبحان اللہ, واہ واہ. عزیزین کرام, تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حکومت سنبھالی تو آپ نے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے تخت سمنان کو سنبھالا, اور ریاست پر جو حکومت کی اس کی مثال آج تو بالکل بھی نہیں ملتی. ہمارے ساتھ موجود ہے محمود الحسن اشرفی صاحب. تو محمود بھائی پہلے ہم حمد باری تعالیٰ پہ سن لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نعت کا سلسلہ کریں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا حنان یا منان یا رحیم یا کریم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, یا اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے یا اللہ, تو نوازنے پہ آئے, تو نوازنے پہ آئے, تو نواز دے زمانے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. تو عفو ہے عفو فرما, ہے رحیم رحم فرما, یا اللہ تو عفو ہے عفو فرما, اے رحیم رحم فرما. ڈھونڈے ہیں تیری رحمت یا اللہ, ڈھونڈے ہیں تیری رحمت, بخشش کے 100 بہانے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے, یا اللہ
چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے فسانے، ہر ایک کی زباں پر یا اللہ، ہر ایک کی زباں پر، ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے ترانے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سبحان اللہ، یا رحیم و یا کریم، کیا بات ہے محمود بھائی۔ اچھا حضرت، ہم حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے بادشاہت فرمائی، اور ایسی بادشاہت کہ جس کی مثال نہیں ملتی، بے شک۔ تو آپ نے کس عدل و انصاف کے ساتھ کار سلطنت کو سنبھالا، اس پر کچھ روشنی فرما دیں۔ جی بالکل صحیح، سوال بہت اچھا ہے، اور اگر اس پر غور کیا جائے تو بحیثیت حکمران ہر ایک کے لیے عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا یہ بہت ضروری امر ہے، بالکل، کہ اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کو چلا رہا ہے، اپنے حکمرانی کے تمام فرائض کو انجام دے رہا ہے عدل و انصاف کے ساتھ، تو اس کے لیے یہاں بھی برکت ہے، وہاں بھی برکت ہے، سبحان اللہ، اور اس کے برعکس ہے تو یہاں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور وہاں تو سوال جواب ہے ہی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن میرے مخدوم سمنا نور اللہ مرقدہ کی شان مبارکہ یہ کہ نہایت عدل و انصاف کے ساتھ 10 سال آپ نے تخت سمنان پر حکومت فرمائی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، 15 سال کی عمر میں رونق افروز ہوئے، ہم، اور 25 سال کی عمر تک تخت سمنان پر رونق افروز رہے، اور 10 سال حکومت فرمائی، سبحان اور عدل و انصاف کے ساتھ مظلوموں کا حق دلوایا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی دستگیری فرمائی، جس نے ظلم کیا، کوئی غلطی کی، اس کو اسلامی قوانین کے مطابق سزا بھی دی، اور پھر توبہ بھی کروائی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ایک کیا تو یہ ہے نا سزا، جی جی، پھر اس کے ساتھ توبہ بھی کروائی کہ اب ایسی توبہ کرو جسے قرآن نے کہا توبۃ نصوحا، سبحان اللہ، کہ واہ، نصیحت والی توبہ، کہ اس کے بعد پھر وہ چیز کا اس چیز کا ارتکاب، اس گناہ کا ارتکاب، اس غلطی کا ارتکاب دوبارہ نہ ہو۔ تو اس طرح آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ مکتوبات اشرفی اور لطائف اشرفی میں کچھ واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جنہیں ذکر کرتا چلوں، کہ ایک موقع پہ آپ شکار کے لیے غالباً روانہ ہوئے اپنے کچھ محافظین کے ساتھ، تو انہی محافظین میں سے ایک نے راستے میں، ایک بڑھیا جا رہی تھی دہی لے کر اپنے کٹورے میں، یا ایک پیالہ کہہ لیں اس میں، تو اس نے اس پیالے کو چرایا اس سے، یا چھینا، بلکہ چرایا نہیں چھینا، اور اس کا دہی پی گیا۔ اچھا، اللہ، اچھا وہ بڑھیا بیچاری کمزور اور پریشان، لیکن اس نے پوچھا یہ کس کے سپاہی ہیں؟ انہوں نے کہا سید اشرف جہانگیر سمنانی، اچھا، یہ ان کے سپاہی ہیں، ان کے جو محافظین ہیں یہ وہ سب جا رہے ہیں۔ وہ فوراً مخدوم کے دربار میں پہنچ گئے سبحان اللہ، کہ حضور میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آپ کے سپاہیوں میں سے سپاہی نے یہ کیا ہے۔ اللہ، اچھا اب نام پتہ نہیں، شکل بھی اسے یاد نہیں، بڑھیا بیچاری کمزور۔ مخدوم سمنان نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، سب کو بلاؤ۔ سب کو بلایا سامنے، فرمایا تم میں سے کسی نے اس بڑھیا سے دہی چرایا ہے اس کا؟ اب سب خاموش، ظاہر ہے کیسے کوئی کہے کہ ہاں بھی میں نے کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر جواب نہیں دے رہے تو مکھیاں منگوائیں، جس کی طرف اس نے پھر آگے واقعے میں بھی لکھا ہے کہ اس نے کسی کے چہرے کو ذرا سا پہچان لیا کہ ہاں شاید یہ تھا، تو مخدوم سمنان نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کچھ مکھیاں لو اور اس کے منہ کے اندر ڈالو، اچھا، کچھ مکھیاں لے کے اس کے منہ کے مکھیاں؟ اندر ڈالو۔ اللہ، تو جیسی وہ ڈالی اس نے الٹی کی، وہ دہی باہر آ گیا، اللہ، سبحان اللہ، وہ دہی باہر آ گیا۔ کیسا یہ ہے فہم و فراست اس وقت اس جرم کو پکڑنے کے لیے، ورنہ سوچا جاتا کہ بھئی اب دہی تو کھا لیا، وہ تو اندر گیا، کیسے پتہ چلے؟ اب ڈاکٹرز کا آج والے آلات تو تھے نہیں کہ بھی اسے مائکرو کیمرہ ڈال کر دیکھ لیا جائے بھئی کھایا نہیں کھایا، یا ٹیسٹ کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا مکھیاں لا کے ڈالو، اس کو الٹی ہوگی، الٹی ہوئی قہ میں سب چیز باہر آ گئی کہ اس نے کیا کھایا کیا نہیں۔
سبحان اللہ. فوراً اس کو سزا دی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. ہوں یہ نہیں کہا بھائی چلو یہ تو ہمارا ہے اسے چھوڑ دیا جائے. صحیح صحیح. آج کل تو یہی ہوتا ہے. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ تو ہمارا محافظ ہے, اس نے اگر کسی کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے تو کیا ہوا, یہ تو ہماری حفاظت پر مامور تھا نا. اس نے اگر کسی پر ظلم کر دیا تو کیا ہوا, یہ تو ہماری حفاظت کے لیے تھا. نہیں کیا کیوں, یہ اللہ. میری رعایا میں آتی ہے, یہ میرے دسترس آتے ہیں, سارے میری حکمرانی میں ہیں, تو مجھے ان کی مال جان عزت و آبرو ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مخدوم سمنانی کا عدل و انصاف. واہ واہ واہ. پھر اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے, اس سے کچھ ملتا جلتا, کہ دربار میں رونق افروز ہیں. ایک سائل آیا کہ حضرت میری فلاں چیز چوری ہو گئی. آپ نے کہا اچھا تمہیں کسی پر شک, کہا حضور ہاں فلاں فلاں پہ شک ہے. فرمایا ٹھیک ہے ان کو بلا لو دربار میں. اچھا. انہیں دربار میں بلا لیا. آپ نے سب کو لائن سے کھڑا کیا اور جا کر ہر ایک کے سینے پر ہاتھ رکھا. اچھا. یوں ہاتھ رکھا, آنکھوں کو بند کیا, چھوڑ دیا. پھر دوسرے کے سینے پہ ہاتھ رکھا, چھوڑ دیا. پھر تیسرے کے سینے پہ, پھر چوتھے. اسی طرح ہوتے ہوتے اس پر آ گیا کہ جس نے کی تھی. آپ نے ہاتھ رکھا, فرمایا اسی نے چوری کی. اللہ اکبر سبحان اللہ. فوراً اس کی نشاندہی فرمائی اور جو اس نے چوری کی تھی اس پر سزا دی, اور پھر اس سے توبہ بھی کروائی کہ تم سچے پکے مسلمان بنو اور آئندہ اس چیز کا ارتکاب نہ ہو. سبحان اللہ سبحان. فوراً عدل و انصاف, فوراً عدل کیا اور فوراً اس چیز پر ایکشن لیا. جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آج کل تو ہے نا درخواستیں دے دیں, اب وہ چل رہی ہیں, وہ کیسز چل رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں, کہ وہ بیچارہ مظلوم جو تھا جس پر ظلم ہوا وہ مر گیا, وہ ختم ہو گیا, وہ دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کا کیس آج تک ری اوپن نہ ہو سکا, نہ اس پر کوئی فیصلہ آ سکا. صحیح صحیح. لیکن مسلمان حکمران کی شان یہ ہے جو صحیح سچا پکا مومن مسلمان حکمران ہوگا, وہ فوراً اس چیز پر ایکشن لے گا اور عدل و انصاف کے پیمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مخدوم سمنانی کا عدل و انصاف. واہ واہ. جو 10 سال دور حکومت آپ نے گزارا, نہایت عدل و انصاف کے ساتھ ہر معاملے کو فہم و فراست کے ساتھ سلجھایا اور دین متین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ تخت پر بیٹھ کر بھی دین پر عمل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بحیثیت حکمران بھی دین پر اس طرح عمل ہو سکتا ہے. اور آج کل یوں سمجھیں کہ اوپر بیٹھ کر دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام. بڑا مشکل کام. جب بندہ حاکم ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے تو یہی دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو بھی حکمران آتا ہے, جیسی اس کو سیٹ مل جاتی ہے وہ اپنے آپ کو یوں کہیں کہ فرعون سمجھنے لگتا ہے. بس ہر چیز پر میں قابض ہوں, جی جو میں چاہوں گا بس وہی ہوگا, چاہے وہ حلال ہو حرام ہو, کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے. سبحان اللہ. مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت حکمران کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود بھائی آپ ہمیں حضور اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی کلام سنائیں. اور میرے خیال سے اب تک جتنے ہمارے نعت خواہ آئے ہیں یا آئیں گے اپنے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کسی نے اعلیٰ اشرفی میاں کا کلام نہیں پڑھا, تو وہ کلام ہو جائے آپ سے. میرے شرف کی بات ہے کہ میں حضور ہم شبی غوث اعظم حضرت اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں, عرض کرتے ہیں. مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. واہ واہ سبحان اللہ. مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. تجلی ذات کی ہے جلوہ رخ سارے احمد میں. تجلی ذات کی ہے جلوہ رخ سارے احمد میں. ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا.
سکتا ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا حبیب کبریا کے جانشین فاروق و عثمان ہے حبیب کبریا کے جانشین فاروق و عثمان ہے کوئی ان خاص گانے حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا کوئی ان خاص گانے حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے قبول درگاہ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا قبول درگاہ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو
کبھی یہ روسیاں مقبول داور ہو نہیں سکتا ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا محمود بھائی یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا جو کلام آپ نے سنایا ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے ابھی تک نہیں سنا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. آمین. اچھا حضور ہم مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کرسی جو ہے میں نے تو یہاں صوفہ رکھا ہوا ہے ویسے کرسی جو ہے جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اسے چھوڑتا نہیں ہے اور اس کو چھوڑنے سے بچنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے کیا کچھ کرتا ہے پہلے تو کرسی پہ آنے کے لیے سب کچھ اس کے بعد پھر کرسی بچانے کے لیے اتنا کچھ یعنی مال بھی خرچ ہو رہا ہے وقت بھی خرچ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ میری کرسی نہ اتر جائے میں کرسی سے نہ اتر جاؤں. تو ایسا کیا ہوا کہ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک سلطنت کے بادشاہ تھے ایک ریاست کے بادشاہ تھے اور عدل و انصاف فرماتے تھے اور اگر مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس سب کچھ تھا آپ کے پاس نوکر بھی تھے آپ کے محافظین سارے موجود تھے اور عیش و آرام کی زندگی ویسے تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آرام زیادہ نہیں فرماتے تھے مگر اس وقت کسی چیز کی کوئی کمی نہیں جو حکم فرمائیں فوراً حاضر ہو جائے. تو ایسا کیا ہوا کہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطنت کو چھوڑ کر فقیری اختیار فرمائی اور اس فقیری میں وہ کیا مزہ تھا کہ جو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملا اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بہت اچھا سوال ہے اور آج کل کے دور کو بھی دیکھا جائے تو اس کے مطابق بھی کافی حد تک لگتا ہے کہ کرسی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بالکل تیار نہیں ہوتا. اور یہ کرسی تو وہ ہے جو 5 سال یا 10 سال کے لیے منتخب کر لائی جائے اور کہاں وہ سلطنت اللہ اکبر کہ وہاں تو کوئی جمہوریہ وہ نہیں کہ بھئی کوئی چنے تو آئے انہیں تو چن لیا گیا اور وہ تو وہ تھے جو بارگاہ رسالت سے چنے آ رہے تھے. صحیح سبحان اللہ سبحان ان کی ان کا انتخاب تو وہاں سے ہوا تھا نا. آج ہم منتخب کرتے ہیں وہ تھے کہ جنہیں نگاہ نبوت نے منتخب کیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں منتخب کیا اور پھر تخت سلمان پر رونق افروز ہوئے 10 سال حکومت فرمائی اور 25 سال کی عمر میں اچانک سلطنت سمنان کو ٹھوکر ماری اور فقیری کو اختیار کر لی. لطائف اشرفی اور مکتوبات اشرفی میں بھی بعض جگہ یہ واقعات ملتے ہیں کہ 27 رمضان مبارک رات کا وقت آپ شب قدر ظاہر ہے رمضان مبارک کی اور اکثر کا قول یہی ہے اکثر محدثین کا بزرگان دین کا کہ 27ویں شب ہی اصل شب قدر ہے. آپ عبادت میں مصروف ہیں ریاضت میں مصروف ہیں تقوی و پرہیزگاری سب کچھ چل رہی ہے. رات کے وقت 27 رمضان مبارک کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ واہ اور آپ نے فرمایا فرزند اشرف حجاب تخت و تاج کو دور کرو اور لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ واہ واہ. یا روانہ ہو جاؤ. 2 الفاظ یا تو تیار ہو جاؤ یا روانہ ہو جاؤ. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لذت تو اس وقت بھی مل رہی تھی. واہ واہ بے شک بے شک. ایک کنیکشن تو جاری تھا نا. اور پھر مخدوم سمنانی کے حالات و واقعات میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ تخت حکومت پر رونق افروز تھے اس دوران بھی حضرت سیدنا علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مخدوم سمنانی کے پہلے استاد کہیں جو طریقت کے حوالے سے تھے کہ ان کے پاس حاضری دینا یہ حکومت کے ساتھ ساتھ جب بیٹھے ہیں سمنان کی سلطنت پر
اور ان کے پاس جانا اور آداب و وظائف کا سیکھنا، ذکر کا سیکھنا، اس کو کرنا، یہ سب اس وقت بھی جاری ہے. تو وہ لذتیں تو مل رہی تھیں، لیکن ان کا عروج پانا، تو اس کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند اشرف حجاب تخت و تاج، جب یہ حجاب ایک آ رہا ہے ان چیزوں میں، اس کو دور کرو اور لذت وصل الہی کے لیے روانہ ہو جاؤ. سبحان اللہ، واہ واہ. اب رات کو یہ سارا معاملہ ہوا، صبح ہوئی، روزے کی حالت ہے، ظاہر رمضان مبارک ہے، اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اچھا. اب آپ دیکھیے کہ ماں کیسی ماں ہے، اور مخدوم سمنانی کی ماں، ایک عظیم مقام اور مرتبہ رکھنے والی خاتون، ان کے پاس حاضر ہوئے. کام والدہ سے کہ اس طرح اشارہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تخت و تاج کو چھوڑ دوں اور اپنے چھوٹے بھائی سید آراف کو بٹھا دوں. صحیح. وہ سنبھال لیں گے ان تمام چیزوں کو، وہ سنبھال سکتے ہیں، اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ تمام چیزیں سنبھالیں گے، اور میں اب فقیری اختیار کر کر طریقت کی راہ میں اور دیگر جو مقامات ہیں ان کی طرف نکل جاؤں. تو آج کی کوئی ماں ہوتی تو وہ کہتی کہ بیٹا تم یہ کہاں جا رہے ہو، یہ عیش، یہ عشرت، یہ جاہ و حشمت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ایک حکم پر ہر تمام چیزوں کا حاضر ہو جانا، یہ اتنی بڑی رعایا، یہ اتنی بڑی حکومت، یہ فوج، یہ جرنیل، یہ سب چیزیں، یہ سب چھوڑ کر جا رہا ہے. فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں سب چیزیں چھوڑ دوں. فرمایا اچھا تم جانا چاہتے ہو؟ تو فرمایا سنو جانے سے پہلے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو اجازت ہے، اور اس بات کو سنتے جاؤ کہ تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے پہلے ہی اس چیز کی بشارت دے دی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. فرمایا میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کب تم آؤ اور مجھ سے اجازت لو کہ ماں میں تخت سامنان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہ انہوں نے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ تمہاری یہاں فرزند ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرزند وہ ہوگا جو تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کرے. سبحان اللہ، سبحان. فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم جا رہے ہو تو اب ایک کام یہ کرو کہ جاتے جاتے یہ کرو کہ اپنے ساتھ عمرا اور رؤسا کو لے کر نکلو، اچھا. فوج کو ساتھ لے کر نکلو. صحیح. کہ لوگ یہ نہ سمجھیں دیکھنے والے کہ بھائیوں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو ہٹایا اور خود بیٹھ گیا. آج کل لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ چلتا ہے کہ خود ہی بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن کے مطابق سوالات کو بنانا شروع کر دیا. ہاں شاید یہ ہوا، شاید یہ ہوا، شاید یہ ہوا، سوشل میڈیا پوری کہانی بنا دی اپنی طرف سے، جبکہ اس کا ایک عشر اشیر بھی اس سچائی سے تعلق نہیں. صحیح. لوگوں کے ذہن میں چلتی رہتی. فرمایا ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچیں کہ بھئی کچھ معاملہ ہو گیا، تو تم نکلو تو شاہانہ انداز سے نکلو. صحیح. فوج فوج ساتھ ہو، عمرا ساتھ ہو، رؤسا ساتھ ہو، ان سب کے ساتھ نکلو، اور پھر تم چاہو تو راستے میں ان کو واپس کر دینا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو آپ اسی طرح نکلے، والدہ محترمہ سے اجازت لی اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر باہر نکلے. سب سے پہلے باہر جب شہر سے نکل گئے اسی جاہ و حشمت کے ساتھ، تو آپ نے جتنے بھی ہیرے جواہرات تاج مبارک پر لگے تھے ان تمام کو اتار کر خیرات کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں. اللہ یہ تخت کے لیے تھے نا، اس پر بیٹھتے تھے، تو یہ اس وقت کی یہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈیمانڈ تھی. آج کل دور میں کہ تخت کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی یہ لگے ہوں، بادشاہ لگے کہ بھئی بادشاہ کو بیٹھا ہے سمنان کا. فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں. پھر ایک منزل پر پہنچے، جتنے بھی فوج والے تھے انہیں واپس کر دیا. پھر اور جو رؤسا عمرا ساتھ تھے انہیں بھی واپس، منزل منزل آگے چلتے جا رہے ہیں اور سب کو واپس کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ. آہستہ آہستہ سب کو واپس کیا، اور آخر میں صرف 2 آپ کے ساتھ غلام جو آپ کے تھے، مرید کہیں یا غلام کہیں، وہ رہ گئے. آپ نے ان سے فرمایا بھئی تم بھی چلے جاؤ، میری منزل الگ ہے، تمہاری منزل الگ. نہیں حضور ہم تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. اب آپ کی کیفیت کیا کہ سارا دن سفر، ساری رات سفر، اور رات کے ایک حصے میں عبادت اور ریاضت بھی، اور نیند کا کچھ آتا پتہ نہیں. اللہ اکبر. کہ نیند آئی نہیں. تو مختصر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، نیند فرمائی، مختصر نیند، مختصر قیام، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا. تو ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر وہ تھکے ہارے سوتے رہ گئے. مخدوم سمنان انہیں چھوڑ کر بھی آگے روانہ ہو گئے. اب اس راہ میں نکلے ہیں، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. اب ایک گھوڑا پھر ساتھ ہے جس پر سوار ہیں. فرماتے ہیں خیال آیا کہ میں خود کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اسے کھلانا ہے. تو اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے اگر کھلانے پلانے میں کوئی غفلت کروں گا سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو جانور تمہاری دسترس میں تھا نا، تمہارے ماتحت تھا، تمہیں کھلانا.
اور میں ایک راستے میں فقیر ملا، میں نے تاج واج سب اٹھا کر اسے دیا اور پا پیادہ میں وہاں سے روانہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ پیدل سفر باقی آپ نے طے کیا. اور سب سے پہلا سفر جو آج ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں جو شہر آتا ہے اونچ شریف، وہاں کا آپ نے فرمایا. اور حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگشت سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا وہاں سے چلے اور پھر یہاں پہنچے واہ تخت واہ و واہ. تاج کو چھوڑ کر. اور پھر وہاں سے وہ لذتیں، وہ مقامات، وہ چیزیں حاصل کیں کہ جو تخت سمنان پر بیٹھ کر جن چیزوں کی لذتیں محسوس نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. کہ ظاہر ان چیزوں کو صحیح بات چھوڑا ہے. نا اور پھر وہاں پہنچے اور ان سے فیض و کمالات حاصل کیے. تو مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگشت نے فرمایا فرزند اشرف 114 بزرگوں سے جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ آج تمہیں عطا کر. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ سب عطا کر. یہ سب کچھ تخت سلطنت پہ بیٹھ کر تو نہیں ملتا. ظاہر سفر کیا، ایک مشقتیں اٹھائیں، مجاہدہ کیا، راستے میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضریاں بھی دیں، اچھا ان سے فیض بھی حاصل کیا. واہ واہ. یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سلطنت کو چھوڑا تو اس کا بھی انتخاب پہلے سے ہو چکا پہلے تھا ہو چکا کہ تھا. انہوں نے بالکل. سلطنت کرنی ہے. اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت پر انہوں نے پھر سلطنت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کرنا فقیری ہے. اختیار. سبحان اللہ. ناظرین، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو چل رہی ہے اور آپ کی سیرت میں جو حکمرانی ہے، بادشاہت ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمود بھائی، ابھی مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت ہمیں سنا دیں. وہ منقبت جو آپ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں تو وہ سنا دیں، یا جو آپ چاہیں ان کی منقبت پیش کریں. حضور، میں محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت عقیدت نامہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور جو ہے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کرامت بار ہے سرکار اشرف، واہ واہ. کرامت بار ہے سرکار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا دربار ہے دربار اشرف، تعالی اللہ در دربار اشرف، تعالی اللہ در دربار اشرف، تعالی اللہ در دربار اشرف، عجب دربار ہے دربار اشرف، عجب دربار ہے دربار اشرف، ضیا کعبے کی طیبہ کی تجلی، ضیا کعبے کی طیبہ کی تجلی، ضیا کعبے کی طیبہ کی تجلی، یہی انوار ہیں انوار اشرف، یہی انوار ہیں انوار اشرف، زمانے بھر کے داناؤں کے دانا، زمانے بھر کے داناؤں کے دانا، بڑا ہوشیار ہے میں خار اشرف، بڑا ہوشیار ہے میں خار اشرف، میرے دامن کو تو کوتاہ کر دے، میرے دامن کو تو کوتاہ کر دے، میرے دامن کو تو کوتاہ کر دے، مدد اے دست گوہر بار اشرف، مدد اے
دست گوہر بار اشرف، یہ کہہ کر رازداں چپ ہو گئے ہیں، یہ کہہ کر رازداں چپ ہو گئے ہیں کہ ہیں سر من الاسرار اشرف، کہ ہیں سر من الاسرار اشرف، نہ اجڑا ہے نہ اجڑے تا قیامت، نہ اجڑا ہے نہ اجڑے تا قیامت، بہارے بے خزاں گلزار اشرف، بہارے بے خزاں گلزار اشرف، خدا کو پوجنا اشرف کا دستور، خدا کو پوجنا اشرف کا دستور، خدائی کی مدد کردار اشرف، خدائی کی مدد کردار اشرف، میں ان کے عشق کا مجرم ہوں سید، میں ان کے عشق کا مجرم ہوں سید، مجھے کہتے ہیں عصیاں کار اشرف، مجھے کہتے ہیں عصیاں کار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمود بھائی یہ جو منقبت آپ نے سنائی ہے یہ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور یہ بھی ابھی تک ہم نے نہیں سنی تھی ماشاءاللہ۔ اس پروگرام میں آپ نے جو کلام پیش کیے ہیں ماشاءاللہ یہ ایسے کلام ہیں کہ ہم نے پہلے نہیں سنے تھے، اور میرے خیال سے ناظرین نے بھی اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اچھا، میں نے بھی الحمدللہ یہ کلام نکال کے رکھا ہوا تھا، اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں پہلی بار آپ کے اس پروگرام میں پڑھوں گا۔ الحمدللہ۔ اچھا، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکمرانی کے حوالے سے ہم حضرت سے سماعت کر رہے تھے۔ اچھا حضور، مخدوم سمنانی کے عدل و انصاف کا ذکر کیا آپ نے، اور آپ نے تمام امور جو سلطنت کے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے حکمرانوں کو، آج جو سیاست چل رہی ہے، آج کے حکمرانوں کو مخدوم پاک کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے حکمرانوں کو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہیں تو بہت سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، آج کل جو حال چل رہا ہے وہ حال بے حال ہے، بالکل، یعنی کہ اس کا عدل و انصاف کی عدل و دھجیاں اڑ انصاف گئی۔ کی تو دھجیاں اڑ چکی ہیں، اور بالکل یعنی کہ حال خراب ہی چل رہا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی دور حکومت کو دیکھیں، دور حکمرانی کو دیکھیں، تو میں یہ کہتا چلوں کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کا سلسلہ تھا، اور جس طرح انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ سخاوت کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنے دور خلافت کو گزارا، میرے مخدوم نے اسی کا عکس ان 10 سالوں میں پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صداقت صدیقی، عدالت فاروقی، سخاوت عثمانی اور شجاعت علی جس دور میں جمع ہو جائے اسے دور مخدوم سمنانی سبحان کہیں۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہ 10 سال جو آپ نے حکومت فرمائی نہایت عدل و انصاف کے ساتھ، کہیں سخاوت ہے، کہیں صداقت کے نظارے ہیں، کہیں عدالت کے نظارے ہیں، عدل و انصاف کے نظارے ہیں، کہیں جو ہے وہ بیواؤں یتیموں کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے گھر پانی پہنچانے کا مقام ہے، ان کے راشن کا کام ہے، جو آج کل جسے ہم کہا جائے آج کی زبان میں راشن کا، کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ سب آپ ہر ایک کے خیال کے مطابق، اس کے مراتب کے مطابق ان تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے دور حکمرانی میں
نظر آ رہے ہیں. صحیح. تو آج کے حکمرانوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ میرے مخدوم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اس 10 سالہ دور کو پڑھیں، خصوصاً کہ جو انہوں نے تخت سمنان پر بیٹھ کر حکمرانی فرمائی، صحیح. اور نہایت عدل و انصاف کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ نے کیوں کیا. اور بادشاہ وقت سے تو ویسے ہی پوچھنا مشکل ہوتا ہے کہ بادشاہت ہے نا، تو جو چاہے کرے. صحیح. ویسے جمہوری حکومت ہو تو بھئی سوال ہوتا ہے، عدلیہ سوال کرے، فرض سوال کرے، یہ اپوزیشن ساری والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپوزیشن والے کھڑے ہو جائیں، پھر ووٹنگ ہو، پھر وہ صادق اور امین کا مسئلہ چلے جو آج کل خارج چل رہی ہیں. لیکن اس وقت ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. لیکن حکمران کے لیے سب سے پہلی چیز وہی جو میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی سیرت میں نظر آتی ہے، خشیت الہی. خشیت الہی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری. صحیح. یہ پہلی چیز بحیثیت حکمران ان کے لیے یہ سبق ہے مخدوم سمنانی کی سیرت سے، کہ وہ پہلے حقوق اللہ کی پابندی کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی کریں. صحیح. کہ بالکل. آپ نے جب حکمرانی فرمائی ہے تو یہ نہیں کہ صرف حکمرانی کے معاملات کو صحیح طرح نہیں، فرائض بھی وقت پر ادا ہو رہے ہیں. صحیح. راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی کی جا رہی. اور پھر سب سے اہم بات جو دوران گفتگو ذہن سے میرے نکل گئی کہ اس 10 سالہ حکومت میں آپ نے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی فرمایا، اللہ اکبر. اور اس پر خود لکھا اپنے ہاتھ سے بقلم خود ذل ہمایوں سید اشرف جہانگیر سمنانی اللہ اکبر. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ باقاعدہ لکھا ہے، اب اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا اور تفسیر بھی اس کی ہو چکی ہے. تو صحیح. یہ سنہری وہ اصول ہیں جو مخدوم سمنانی کی سیرت مبارکہ سے اور خصوصاً ان 10 سالہ دور حکومت سے ملتے ہیں کہ تخت حکومت پر بیٹھ کر بھی یہ تمام کام سر انجام ہو سکتے ہیں اگر فرائض اور واجبات ان تمام چیزوں کی پابندی ہو. آج کے حکمران تو قرآن پاک دیکھ کے ہی پڑھ لیں، بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے. صحیح. صحیح. تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا یہ عشرہ مخدوم سمنانی کا دوسرا پروگرام اختتام پذیر ہوا. آخر میں ہم اپنے مہمانان گرامی کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے، اور یہ پروگرام ریکارڈ کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت دے. آمین. اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام ہم منعقد کرتے رہیں. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان اور 2 نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.